نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپاہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی فرار ہو گئے۔ السلام علیکم۔ عثمان غازی کی مجاہدین تاریخ عثمان اردو سٹری ویڈیوز پارٹ 15 کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایک جب پہلا حملہ آور دستہ تھک کر چور ہو گیا تو سلطان نے تازہ دم دستے کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور پہلا دستہ پیچھے ہٹ آیا۔ دفاع کرنے والی فوج بری طرح تھک چکی تھی اور ان کے مقابلے میں اب ایک تاز دوم دستہ تھا۔ آخر تھکا ماندہ دستہ کب تک مسلمان مجاہدین کا راستہ روکنے میں کامیاب ہوتا؟ مسلمان بہت تھوڑے وقت میں فصیل تک پہنچ گئے اور شہر میں گھنے کے لیے پہلے سے تیار سینکڑوں سیڑھیاں فصیل کے ساتھ کھڑی کر دیں، لیکن اثر انہوں نے ہوں میں بازی لگا کر میٹر ایوہے کو پیچھے پلٹ دیا۔ دونوں لشکروں کی خونریز لڑائی جاری رہی اور نصرانی کمندیں ڈال کر فصیل پر چڑھے والے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کرتے رہے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور ان پیچھے آن والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو فصیلوں پر حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بزنتے سمجھ رہے تھے کہ شاید ستانے کے لیے پچھے وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی جو تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان ہوئے ہوں گے۔ جس طرح بری لڑائی میں ناصر انیوں کی تھکی ماندی فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی نئے جذبوں کی حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی۔ اسی طرح سمندر میں دست بدست لڑائی جاری تھی اور خوب زور کارن پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے دفاعی فوج کئی ٹولیوں میں بھی ہوئی تھی اور ایک ہی وقت میں انہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا تھا۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ آور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کے مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکیں اور اپنے تسلحے میں تیز کی لا سکیں۔ مسلمان بڑے پر جوش تھے اور ان کے سر میں حملے کی کامیابی کا 100 ہو اتے، لیکن اس کے باوجود سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے بنے کا حکم دے دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل سکے۔ فوج جو نہیں پیچھے ہٹی تو خانے نے شہر کی فصیلوں اور دفاعی فوج پر گولوں کا مینہ برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دہل تھی۔ اس روز انکشاریہ نے کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کے جو ہر دکھائے۔ تمہیں سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان میں سے کافی لوگ، جن میں ان کا قائد بھی شامل تھا، شہید ہو گئے، لیکن وہ طوب قابی کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فضا میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا اور وہ شہر میں گھنے کے لیے تاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زور کا حملہ کیا کہ دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپہ سالار اعظم جسٹین کو کاری زخم لگے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے بنے پر مجبور ہو گیا۔ 4 نصرانی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی، اپنے سپہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی کمی طاقت بھی جواب دے گئی۔ جسٹ مین جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا کے بعد مسلطین نے بذات خود فوج کی زمام قیادت اپنے ہاتھ میں لی۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ مقاومت سے مایوس اپنی فوج کو ثابت قدمی پر آمادہ کرے، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ جس وقت قسطنطین میدان جنگ میں اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھا، عین اسی لمحے سلطان محمد فاتح شمشیر بر ہاتھ میں لیے بڑی جگرسوزی سے خود دشمن پر حملے کر رہا تھا اور نصرانی فوج کے جذبوں کو پست کر رہا تھا۔ عثمانیوں نے شہر کے ایک اور حصے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سے سپاہی فصیلوں پر چڑھنے بلکہ بعض برجوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ باب ایڈریا نویل کے پھاٹک پر موجود دفاعی فوج کا خاتمہ کر کے عثمانی اس پر
اپنا جھنڈا لہر اچکے تھے۔ راستہ بنتے ہی عثمانی لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگے۔ قسطنطین نے شہر کے شمالی پھاٹک پر جب عثمانی جھنڈا لہراتے دیکھا تو وہ خود بھی مایوس ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب دفاع بے سود ہے۔ اپنا شاہی لباس اتارا، عام سپاہی کا لباس پہنا تاکہ پہچانا نہ جا سکے، اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی، اور اس جگرسوزی سے برسر پیکار ہوا کہ بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہو گیا، اور بالغ خریے نصرانی بادشاہ جواں مردوں کی طرح میدان جنگ میں قتل ہو گیا۔ ایک قسطنطین کی موت کا سنتے ہی جہاں عثمانی سپاہ کے جوش و جذبہ میں بے پناہ اضافہ ہوا، وہاں دفاع کرنے والے نصرانیوں کے عزائم پست ہو گئے۔ عثمانی سپاہ مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی فرار ہو گئے، اور اس طرح مسلمان قسطنطنیہ کے شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے، اور اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے فتح کی خوشی اور دشمنوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہونے کی لذت کو ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے۔ لشکر کے قائد انہیں مبارکباد دے رہے تھے، اور وہ جواباً کہہ رہے تھے، الحمدللہ، اللہ کریم شہداء پر رحم فرمائے اور مجاہدین کو شرف و عزت عطا کرے۔ یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے۔ پوری ملت اسلامیہ کو شکر کرنا چاہیے۔ 2 شہر کے اندر بعض مقامات پر دفاعی سرنگیں تھیں جن کی وجہ سے بہت سے مجاہدین شہید ہوئے۔ شہر کی زیادہ تر آبادی کلیساؤں کی طرف بھاگ گئی۔ منگل 20 جمادی الاولیٰ 857 ہے، بمطابق 29 مئی 1453 کا سورج ابھی سر سے ڈھلا نہیں تھا کہ سلطان محمد فاتح شہر کے وسط میں اپنی فوج اور قائدین کے جلوں میں پھر رہا تھا، اور ان کی زبان پر بار بار یہ کلمہ جاری ہو جاتا تھا، ماشاء اللہ۔ سلطان اپنی فوج اور قائدین کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، تمہیں قسطنطنیہ کے فاتح ہونے کا اعزاز حاصل ہو چکا ہے، اور اس شہر کے فاتحین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ بہترین فوج ہوگی۔ سلطان نے اپنی سپاہ کو اس شرف اور فتح کی مبارکباد دی اور انہیں قتل و غارت سے روک دیا۔ حکم دیا کہ لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا، ان پر احسان کرنا، پھر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لایا، حمد و ثنا کی اور اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور عاجزی و انکساری کا